فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر تو ایک کالی کملی والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد اسداللہ۔ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی ولا دین بعد دینی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم۔ علم و عرفان کے نئے راز بتائے کس نے، علم و عرفان کے نئے راز بتائے کس نے، ہوئے حکمت پر پڑے پردے اٹھائے کس نے، عدل و انصاف کا ایوان سجایا کس نے، عدل و انصاف کا ایوان سجایا کس نے، گویا انسان کو انسان بنایا کس نے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، محترم اساتذہ کرام، آج میں اس بزم دلربا میں حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے چند پہلو آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، وہ شام کیا شام دل نواز تھی جو اس صبح کی آمد کی خبر دے رہی تھی جس میں نبیوں کا امام، رسولوں کا سرتاج پیدا ہونے والا تھا۔ وہ صبح جاں فضا تھی جو نوید بہار لے کر آئی کہ غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، ضعیفوں کا ملجا، ہادیوں کا ہادی، روشنی کا پیمبر، ظلمتوں کا پردہ در، یعنی خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، جن کی صداقت و امانت بچپن ہی سے ضرب المثل بن چکی تھی۔ وہ ذات اپنے کمالات و صفات میں خود اپنا جواب تھی۔ اس نے پیغام نبوت لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، مگر ابھی تک خلم اللہ تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ آخرکار ارشاد ربانی ہوا، فاصدق بما تؤمر، کہ اے پیغمبر جو حکم تم کو ہوا اسے علل اعلان کہہ دو۔ حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا میں تمہیں اس عذاب سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے، لیکن اس اعلان حق پر کوئی بھی لبیک کہنے والا نہ تھا، بلکہ انہی میں سے آپ کا سرور تھا۔ ابو لہب آگے بڑھ کر گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے کہ محمد تیرے لیے خرابی ہو، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا؟ آپ کی مکی زندگی میں مخالفت کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، پاک پیغمبر علیہ السلام کے مبارک جسم پر نجاست ڈالتے، پاک پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دیتے، پاک پیغمبر علیہ السلام کو برا بھلا کہتے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نے پیچھے سے چادر لپیٹ کر اس دور سے کھینچی کہ حضور گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ ابو جہل نے ایک پتھر میرے پاک پیغمبر کے سر مبارک پر دے مارا۔ ایک مرتبہ سجدے میں گئے تو پاک پیغمبر علیہ السلام کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، جب کفار مکہ نے دیکھا
کہ ایسی اذیتوں اور تکلیفوں پر بھی نبی کریم علیہ السلام دین کی تعلیم پر قائم ہے، تو انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ لیکن جب ان کے اس ارادہ کی خبر ابو طالب کو ہوتی ہے تو ابو طالب نے اپنے پورے کنبہ بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور کہا کہ حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور ان کے ساتھ عبد المطلب کی اولاد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ دونوں گھرانے حضور کی حفاظت پر تل گئے ہیں اور اب پیغمبر اسلام کو قتل کرنا آسان نہیں رہا، تو انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا کہ پیغمبر علیہ السلام اور ان کے تمام حامیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے جب تک بنو ہاشم خود بخود رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ہمارے سپرد نہیں کر دیتے۔ چنانچہ اس بائیکاٹ کی تحریر لکھ کر اندرون کعبہ لٹکا دی جائے تاکہ ہر قریشی اس پر عمل کرنے کا پابند ہو۔ چنانچہ مسلمانوں پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی، بازاروں میں آزادی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے، ان پر ضروریات زندگی میسر نہیں ہو سکتی، قیمت جیب میں ہے، سودا دکان پر ہے لیکن خرید نہیں سکتے۔ اس قدر ظلم تھا اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے یتیموں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دی تھی۔ چنانچہ آج کے بعد ابو طالب لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ کے درے میں چلے گئے جو خاندان بنو ہاشم کی موروثی ملکیت تھی، جسے شب ابی طالب کہا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ خدا کا آخری پیغمبر بھی اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر ایک درگاہ میں محصور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایام حج آتے ہیں ہر کوئی باہر نکل سکتا ہے، ان دنوں مسلمان خرید و فروخت کر لیتے تھے۔ اس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور اصحاب محمد نے اپنا اپنا سرمایہ خرچ کر ڈالا۔ پھر ایسا وقت بھی آ گیا کہ خرید و فروخت کے لیے کچھ بھی پاس نہ رہا اور نوبت فقر و فاقہ تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے رات کی تاریکی میں بھوک سے بچوں کی چیخیں نکلتی اور پہاڑوں سے ٹکرا کر مخالفین کے کانوں سے جا ٹکراتی اور ان کے راتوں کے سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ سنگ دل یہ چیخیں سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی تاریکی میں قضائے حاجت کے لیے نکلا تو راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا میرے ہاتھ لگا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر جلایا، کوٹ چھان کر اس کا ثبوت بنایا، پھر میں نے اسے پانی سے پی لیا۔ 3 راتیں میں نے اسی سہارے پہ بسر کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایسی تنگی کے ایام گزرے، درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کی۔ یہ مسائل اور تکالیف کی مدت 3 سال تک رہی، لیکن ایک شخص بھی ان مسائل اور تکالیف سے گھبرا کر اسلام سے نہیں پھرا، بلکہ پہلے سے زیادہ اسلام پر پکا ہو گیا۔ ایک دن خدا کا آخری پیغمبر اپنے چچا ابو طالب کو خبر دیتا ہے کہ چچا جان، جو عہد نامہ ہمارے خلاف لکھا گیا تھا اسے خدا کے حکم سے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں نام خدا کے سوا باقی تمام حروف ختم ہو گئے ہیں۔ ابو طالب کو تعجب ہوا، لیکن یہ سوچ کر کہ میرے بھتیجے نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، چنانچہ اسی وقت عہد نامہ منگوایا تو کیا دیکھتے ہیں اس عہد نامہ کے اندر خدا کے نام کے سوا باقی تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی کفار کی گردنیں ندامت اور شرمندگی سے جھک گئی اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، رضاء صبر سے دن کٹ گئے ان نیک وقتوں کے، رضاء صبر سے دن کٹ گئے ان نیک وقتوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور ثابت تھے، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور ثابت تھے۔ خدا جس حال میں رکھے اسی حالت میں شاکر تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔